پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حب الوطنی پر کوئی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے کیا کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہے جس کے اندر غیر مذاہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حب الوطن کا اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. وہ جو حدیث حب الوطن من الایمان بیان کی جاتی ہے، علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ لا اصل، اسی کوئی اصل نہیں ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے. علامہ سخاوی تو یہ کہتے ہیں کہ معنی اس کا صحیح ہے، اس لحاظ سے کہ انسان کی فطرت میں وطن کی محبت ہے. بلکہ امام سخاوی نے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے جو حکمتوں میں سے ہندوستانی حکمتوں میں جو حکمت آئی ہے اس میں سے یہ ہے کہ تین چیزوں کا ان کا تعلق بڑا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اونٹ جس جگہ کا رہتا ہے اس سے اس کا تعلق رہتا ہے، بڑا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کو نہیں بھولتا. اسی طریقے سے چڑیا اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی ہے، اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی، خواہ وہاں جانے میں اسے پریشانی بھی ہو، بارش ہے، سوکھ ہے اور وہاں اس کو دانہ نہیں ملتا، دور جانا پڑے، لیکن اس کو نہیں بھولتی. اسی طریقے سے انسان اپنے وطن کو نہیں بھولتا، اگرچہ دوسری جگہ اس کو روزی کے اندر فراوانی اور کشادگی اور یہ وہ ہے نا، تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن شرعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اسے کہ شرعی محبت کو اسے نام نہیں دیا جا سکتا ہے. جی. اور جہاں تک جو ہے غیر مسلموں کے اس میں کیا ہے مذہب کو یعنی احترام نہ کرنا. بھائی احترام کا معنی کیا لے رہے ہیں کہ ان کا جو عبادت کا شرکیہ طریقہ ہے ہم اس کا احترام کریں؟ ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے جو معبودات ہیں ان کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ہے کہ نہیں ہے، خاص طور پر ان کے سامنے. اور ان کی جو عبادت طریقہ ہے ہم اس کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں. اگر ہمیں خطا ہو کہ وہ ہمارے الٹا برا بھلا، اللہ ہے کہ جہاں پر سمجھنے سمجھانے کی بات ہو، ہے نا، کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے تو الگ مسئلہ ہے.